لیکن کوے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے. لیکن کوے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے. جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے یہ، باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو اب آج ہم لوگوں کو کوے کا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک کوا لال بھی ہوتا ہے، اور دسیا جی شاید بھائی کوا لال کیڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کووں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. اور سرکار دیوبندیوں سے گزارش ہے جو حلال کوا ہے نا وہ ہمیں بتائیں نا. ہاں جی، آپ کے جو تذکرۃ الرشید، نہیں تذکرۃ الرشید تو وہ میاں والا ہے نا، چھوڑ، فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی کوا پایا جاتا ہے جسے لوگ کوا کہتے ہیں کالے رنگ کا، اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا ثواب ہے. انہوں نے معاملہ اسی کان کا کیا ہے، تھوڑا کان چٹا ہے. اور دیوبندیاں نو کہو کہ تواڈے بزرگ تے اسی کان نو کہہ کے گئے نے، تسی آدھو کاواں دی بھی قسماں ہوندیاں نے، تسی او کوا دسو تاکہ اسی بریانی تانوں گفٹ کریے ہو، کیونکہ تواڈے بزرگاں نے لکھا ہے ثواب ہے کوا بریانی کھانا. تو ثواب کا کام، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں. سنت تو انہی کے نزدیک ہے. ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں، اس میں سانپ بھی شامل ہے، اس میں کوا بھی. آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کوا کھایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرے کو ہوش ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا؟ اچھا ایک کام والے کو کہ سپ بھی کھایا کرو، کیونکہ ایکو دیسی سارے دا ذکر ہے، اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کوے، سانپ اور باقی جانوروں کے بارے میں. ہاں اور گل پئی کہاں تو اگے نکل گئی ہے. سپ ویسے میں تمہیں دسنا، وہ کہندے وہ انہاں نے کہنے سپ بھی قسماں دے ہوندے نے. وہ ایک سپل مچھلی بھی ہوندی ہے، بام جنوں مچھلی اسی کہندے ہیں، لیکن وہ مچھلی ہوتی، سانپ نہیں ہوتا. تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا، خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے، خرگوش جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے یہ حلال ہے. شیعہ کا موقف اس کے بارے میں باطل ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حلال ہے. دوسرا یہ سبزی خور ہے. سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمۃ الانام ہے نا وہ حلال ہیں. بہیمۃ الانام جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مویشی جیسے اونٹ، گائے، بھینس، زرافہ بھی، ایون ہرن بھی، اور گھوڑا بھی حلال ہے. اگرچہ وہ بہیمۃ الانام میں نہیں آتا، اس کی ارادہ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں، لیکن گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا. البتہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے یہ زیبرا وغیرہ، اس کے لیے ارادہ سے حدیثیں موجود ہیں، وہ حلال ہے. گھریلو گدھا، بخاری مسلم میں گھریلو گدھے کی اقسام ہیں، گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا. ایک کہاں جڑا ہے نا اقسام ہوں بھی کوے کی، تب بھی آپ نے جس کوے کو حلال کہا ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی کوا پایا جاتا ہے، عمومی کوا ایک ہی ہے، لیکن جدا کان چٹا ہوئے، جس کا کوا سفید ہو، اس کو آپ کالا کوا کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے میاں. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا آپ سے پوچھیں گے کہ کوا کون سا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی، جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اب چرند جو ہیں چرنے والے وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں، آنکھ کی سیدھ میں ایک دانت ہوتا ہے، یہ ہمارے بھی ہیں. یہ جتنوں کے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حرام ہے. کتا، ریچھ، شیر، یہ ساروں کے ہیں. اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی گوشت خور ہے. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے اور مر جائے گا کوا، کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو. اچھا کتے سے یاد آئے، یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ایک فتویٰ دیا ہے کوے کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوے کو باندھ دیا جائے 3-4 دن تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کو صاف غذا کھلائی جائے. لیکن کوے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک
تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے, صاف ستھری غذا, تو پھر وہ حرام, اس کا کھانا جائز ہے. میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو درندے ہیں نا, درندے جی جی یعنی وحشی درندے, چاہے وہ چرندوں میں ہوں یا پرندوں میں, وہ نبی علیہ السلام نے انہیں حرام فرمایا. اب درندے کی ڈیفینیشن کسی مفتی نے نہیں بتانی, یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت سائنس پڑھ لیں, ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے جا کے سائنس کی ڈگری لیں. کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ کوا جو ہے یہ درندہ ہے یا پرندہ ہے, تو یہ درندہ ہے. چیل درندہ ہے کیونکہ گوشت خور ہے. پرندہ کون سا ہے؟ کبوتر, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مرغابی, اسی طریقے سے مرغی, اگرچہ وہ اڑ نہیں سکتی لیکن پرندوں کی اسپیشیز میں آتی ہے. تو یہ جتنے گوشت خور ہیں نا, چاہے وہ اڑنے والے گوشت خور ہوں یا زمین میں چلنے والے گوشت خور, یہ سب حرام. خنزیر کے بارے میں قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر ڈوئل ہے, یہ اومنی ورس ہے, غربی ورس بھی ہے, اور یعنی یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ اگرچہ ہے تو سبزی خور, لیکن چونکہ یہ گوشت خور بھی ہے لہذا اسے ہم حرام قرار دیتے ہیں. بکری ہے صرف سبزی خور ہے, حلال ہے. گائے, اونٹ, بھینس, یہ سب سبزی خور ہے. لیکن خنزیر جو ہے یہ سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے درندوں کی اس کیٹیگری میں ڈال کے اس کو حرام کر دیا قرآن میں. اس لیے آپ دیکھیں خنزیر کا بار بار ذکر ہے اور نہیں آیا. باقیوں کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایمبیگوس نہیں تھا. بہیمۃ الانعام میں اس میں جھگڑا پڑ گیا تھا کہ سبزی خور جب حلال کیے گئے ہیں سارے, تو سبزی خور تو خنزیر بھی ہے. یہ ایک یونیک جانور ہے جو بیک وقت سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور سے بھی ہے. تو گوشت خور جتنے حرام ہے, تو کوا اگر ہے تو میرے بھائیوں نے کوے کھلائے نا آپ. یہ تو جب ہم بریلوی تھے نا تو ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہے, لیکن یہ تو وہ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں ہم تو ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ان کو کوے کا بھی پتا چلا ہوگا. تو یہ ابھی جو ہے نا وہ بچپن میں کھیلتے ہوں گے نکر پہن کے گلی میں, تو ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ ہم بریلوی ہیں اور یہ دیوبندی ہیں, اور دیوبندی کوے کو حلال سمجھتے ہیں. یعنی میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا نا, تو مجھے پتا تھا کہ کوا جو ہے نا دیوبندیوں کے نزدیک حلال ہے, اور ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب کوئی تبلیغی جماعت آتی تھی تو ہم کہتے تھے ان کو کوا پکا کے کھلاتے ہیں. ان میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو چلیں انہوں نے دوبارہ سے بے عزت کروانا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر میمز بنیں گی پھر, ٹھیک ہے, کوے روسٹ کر کے پیش کریں انہیں, ٹھیک ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. پہلے ہی انہوں نے دیوبندیوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, تو ٹھیک ہے اب اس کے ذریعے پہنچانا تھا تو پہنچائیں. چلے بہت بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ جاری رکھیں اپنا جو کام جاری رکھنا ہے. جی جی بس ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو لائیو انشاءاللہ تعالی. جی جی.